बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि मैं अपना दुपट्टा ठीक कर रही होती हूँ और मेरे कान से मेरी बाली उधर आती है, लेकिन है क्योंकि लाइव प्रोग्राम है तो जो होता है उसको उसी वक्त मैनेज करना होता है। आई होप कि आप लोगों का जो हफ्ता है वो बहुत पॉजिटिव गुजर रहा होगा। वर्किंग वीक स्टार्ट हो गया था कल, एंड कल हमारे साथ टैज थे जो यूके बेस्ड पॉप स्टार हैं और बहुत बड़े स्टार हैं। इंटरनेशनली भी उन्होंने बड़ी फेम हासिल की है, पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं उस चीज से जो हम सब की जिंदगी के लिए है तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन उनको अचीव करना कभी बड़ा मुश्किल होता है। मैं आज बात करना चाहूंगी आपसे गोल्स की, यानी कि जिंदगी में कोई मकसद होना कितना जरूरी है। ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, उसकी तरफ मैं आऊंगी आगे जाके। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमें कहा जाता है कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है एक्टर, जैसे कि मैंने कहा था। वेरियस डिफरेंट लोग वेरियस डिफरेंट चीजें कहते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो वो अक्सर वो चीज बन भी जाते हैं। यानी कि एक जो उन्होंने गोल सेट किया वो उन्होंने अचीव कर लिया। स्कूल लाइफ में भी हम अगर बच्चे जो हैं उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होते तो उनको कहते हैं बेटा गोल सेट करो, तो या कोई मकसद डिसाइड करो कि भाई आपने ए लेना है, बी लेना है। जैसे कि अगर बच्चे का सी आ रहा है तो आप उसे बी तक लेके आते हैं, लेकिन बच्चा जब बी पे आ जाए और हम वहीं पे रोक दें तो बच्चा जो है उसके अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाती है, उसके अंदर वो ड्राइव खत्म हो जाती है कि उससे जिंदगी में आगे करना क्या है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जिंदगी में बहुत से गोल सेट करें। अगर हम सी से बी पे पहुंचे तो फिर बी से ए की तरफ आने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए, और ए के बाद ए प्लस पे। जिंदगी में हम जितने ज्यादा गोल सेट करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा हम उससे हासिल करेंगे। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि लाइफ में गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बार बार कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि जिंदगी में आगे जाके 10, 15, 20 साल बाद, या फाइनल गोल जो आपने जिंदगी में रखा होता है। और कुछ गोल्स होते हैं जो छोटे गोल्स होते हैं, जैसे कि अगले 6 मंथ्स में मैंने ये करना है। मैंने एग्जाम्पल लास्ट ईयर डिसाइड किया जनवरी 17 को ऑन एयर आप लोगों के साथ ही कि भाई अब मैंने डाइटिंग करनी है और मैंने अपना वेट लूज करना है। मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया। मैंने एकदम से ये नहीं डिसाइड किया था कि जी मैंने 46 kg पे एकदम से पहुंचना है। मैंने डिसाइड ये किया कि भाई अगर मैं 63 से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने अपने आप को 50 पे लेके आना है। अब 50 पे क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस लगता था तो मैं कहती थी चले मैं डाइटिंग करूंगी जब तक मैं 55 kg पे नहीं आती, फिर मैं 2-3 दिन ऑफ लूंगी, आराम से रिलैक्स करूंगी, जो जी में आता है वो खाऊंगी, और उसके बाद अपने आप को लेके आऊंगी 50 पे, और उसके बाद 45 पे। गोल सेट किया, फाइनल गोल तो 45 था। आहिस्ता 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 एक गोल अचीव किया, बहुत खुशी हुई। जब अपने मकसद पे पहुंचे तो एक खुशी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, उसको सेलिब्रेट किया। हस्बैंड के साथ डिनर पे गई, एंजॉय किया, बेटे के साथ जो मर्जी उसका जी चाहता था खाया, क्योंकि पिछले दिनों नहीं खा पा रही थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट गोल सेट किया कि भाई अब मैंने 50 पे पहुंचना है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है काम में, लाइफ में। अब जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मॉर्निंग में जुगन की होस्ट हूँ, मॉर्निंग शो होस्ट कर रही हूँ जो बहुत हाई लेवल है ऑफ होस्टिंग। एक दिन अब मेरा ये भी गोल है कि इंटरनेशनल लेवल पे होस्टिंग करूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं एज अ होस्ट। सेम थिंग विद एक्टिंग। एक्टिंग में पाकिस्तान में तो बहुत से अवार्ड्स मिले, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन इंटरनेशनली, और कुछ नहीं तो ऑस्कर एक ना एक तो लेके आने, क्योंकि आजकल ऑस्कर्स का बड़ा एटमॉस्फेयर चल रहा है। तो पॉइंट मेरा ये है कि गोल सेट करना बड़ा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो गोल जो है वो 100% आप अचीव कर पाए, लेकिन अगर 90% या 80% भी आप एक चीज को अचीव कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। गोल्स या जो मकसद होता है लाइफ का वो हम खुद सेट करते हैं, वो हमारा कंपटीशन होता है अपने आप के साथ, और अपने आप के साथ जब हम compete करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा बेहतरी की तरफ जाते हैं। सो मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट भी ये है, मतलब खवातीन जो हैं वो आप अभी सोच रहे हैं कि मैंने तो जॉब की बात कर दी और पढ़ाई की बात कर दी। खवातीन जो घर पे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना मैट्रिक किया हुआ है और आपने FA नहीं कंप्लीट कर पाई, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है। डेफिनेटली कोशिश करें कि आप अपने आप को वापस एजुकेशन की फील्ड की तरफ लेके आए। सो दैट मीन्स कि आपने अगर मैट्रिक किया हुआ है तो FA तक पहुंचे, FA के बाद BA करें। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में होती थी कनाडा में, तो वहाँ पे 70 ईयर्स के लोग भी थे जो साथ में पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि जो स्टेज था पढ़ाई करने का उस वक्त वो नहीं कर पाए, लाइफ की वजह से, बच्चे हो गए, फैमिली ये वो व्हाटएवर, तो वो 60s में आके 70s में आके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे। एक खातून थी जो ग्रैंड मदर थी और वो 72 ईयर्स की थी। एलेक्स उनको प्यार से सब बुलाते थे। एलेक्स जो थी वो 72 की एज पे अपनी
BA کی ڈگری حاصل کر رہی تھی. مجھے تو ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی کہ لائف تو سیکھنے کی ایک پروسیس ہے. ایک گاڑی ہے جس سے چلتے رہنا ہے اور اس کو چلاتے رہنے کے لیے ہمیں اس میں پیٹرول بھی ڈالنا ہے, ہم نے اس کا آئل چینج بھی کرانا ہے, اس کا واٹر چینج بھی کرانا ہے, اس کو ریگولرلی واش بھی کرنا ہے, گاڑی کو پالش بھی کرنا ہے. تو یہ جو گولز ہوتے ہیں, جو مقصد ہوتے ہیں, یہ اس کی طرح ہوتے ہیں جن کو ہم نے اچیو کرتے چلے جانا ہے. آج بھی گپ شپ ود جگن میں ہمارے ساتھ ایک ایسی ونڈرفل پرسنالٹی ہیں جو میری بہت پیاری دوست بھی ہیں, ایک انبلیویبل آرٹسٹ بھی ہیں. آئی ایم ویری ویری ہیپی کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہوں گی, کیونکہ انہوں نے بھی زندگی میں چاہے جتنے بھی پرابلمز اور مسائل آئے, بار بار اپنے لیے گول سیٹ کیے اور بار بار اپنے مقصد کو اچیو کیا. اینڈ الحمدللہ ماشاء اللہ شی از ڈوئنگ سو ویل اینڈ وی آر ویری ویری پراؤڈ آف ہر. وہ کون ہے, ان سے تو ملاقات ہوگی گپ شپ ود جگن میں. آج ہم کریں گے کیا, اس کی طرف آتے ہیں. ہم سب سے پہلے تو آف کورس آپ سے ہیلو ہائی اور گڈ مارننگ ہوتی ہے, اس کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد فیس بک کے سیگمنٹ میں آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مقصد ہونا کتنا ضروری ہے. یہ بیسکلی انگریزی کی جو ٹرم ہے دیٹ ٹو لیڈ اے سکسیسفل لائف ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو سیٹ گولز. تو آپ کی نظر میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مقصد ہونا کتنا ضروری ہے, یہ ہمارا سوال ہے. اس کا جواب آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. یس نو کا مجھے جواب نہیں چاہیے, مجھے وہ جواب چاہیے جس میں آپ ڈیٹیل سے مجھے بتائیں گے کہ مقصد ہونا آپ کی نظر میں کیوں ضروری ہے. کوئی کہانی ہے, کوئی انسیڈنٹ ہے, ضرور شیئر کریں. ہم فیس بک کے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی شیف منیرا سے. آج انہوں نے وہ ہمارے لیے کیونکہ ہم فلاور ویک بنا رہے ہیں, وہ والی فلاور والی سبزی ڈھونڈی ہے جو پورے لاہور میں کہیں نہیں مل رہی تھی اور ہمیں ٹینشن ہوگی تھی کہ ہم نے تو اناؤنس کر دیا کہ ہم یہ والی سبزی بھی بنائیں گے. وہ کون سی سبزی ہے جو باقاعدہ سونے کے داموں بک رہی ہے اور بڑی مشکل سے ملتی ہے, وہ جانیں گے کچن کے سیگمنٹ میں. پھر ہم ملیں گے ڈاکٹر ساجد مقبول سے. ان سے آج ہم ڈسکس کریں گے کینسر. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے سرطان یعنی کہ کینسر ایک اتنی سخت سی بیماری ہے اور اس کے بارے میں بات کرنے کا کیا پوائنٹ ہے, لیکن بچے بھی کینسر سے سفر کرتے ہیں. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ ایک وہ جو علاج مطلب یہ ایسی بیماری نہیں ہے جس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے, ضروری نہیں ہے, زیادہ تر بچے اس سے ریکور کر جاتے ہیں. تو یہ ہم جانیں گے ڈاکٹر ساجد مقبول سے, کیونکہ ذرا سی جو اس قسم کی بیماریاں ہیں ذرا ڈینجرس والی ہیں ان کی طرف بھی ہم آتے ہیں, کیونکہ جو ریگولر کامن والی ہوتی ہیں, بلکہ کینسر بھی بہت کامن ہو گیا ہے, تو وہ بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. جہاں بڑوں میں کامن ہے وہاں پہ بچوں میں بھی ڈسکس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین فائنلی آپ کی ملاقات ہوگی آپ کی میری ہم سب کی فیوریٹ آرٹسٹ سے. نام ابھی نہیں لوں گی, ملاقات ہوگی تو آپ خود ہی پہچان لیں گے. فیس بک پہ البتہ ہم نے اپلوڈ کر دیا. آج ہم ان سے وہ سوال پوچھیں گے جو آپ ہمارے پوچھیں گے. آپ کوسچنز اپلوڈ کریں ہمارے فیس بک پہ, وہی کوسچنز میں ان سے پوچھوں گی. تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اور آف کورس ہماری رابطے کی انفارمیشن 042992000628 پہ کال کریں, mj@ptv.com.pk پہ ای میل کریں, www.facebook.com/morningwithjugan پہ فیس بک پہ ایڈ کریں. 21 محمود غزنوی روڈ PTV سینٹر لاہور پہ خطوط ٹویٹر پہ جوائن کرنا ہے تو JUGGUNKAZIM پہ جوائن کر سکتے ہیں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں اس چیز کی کہ جو لوگ اپنے ایک ہال یعنی کہ اپنے ایک سرکل میں رہتے ہیں اور جو اچیو کر لیتے ہیں اس کے بعد آگے اچیومنٹس نہیں حاصل کرتے, تو مقصد ہونا زندگی میں کتنا ضروری ہے. بریک کے بعد جانتے ہیں. ویلکم بیک. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچن میں ہم فلاور ویجیٹیبل ویک یعنی کہ وہ سبزیاں جو پھول کی طرح ہوتی ہیں جن کو پھول سم تھنگ بنایا جاتا ہے, جیسے کہ پھول گوبھی ہو گئے, کل ہم نے کیبج بنائی تھی یعنی کہ بند گوبھی, اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ڈفرینٹ ویجیٹیبلز ہیں, کچنار بھی ہوتی ہے اور سہانجنا بھی ہوتا ہے, پھول گوبھی, تو مطلب ویریس ڈفرینٹ ویجیٹیبل جو پھول ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم اپنے شیفس کو مشکل سی چیزیں دیں, چیلنج دیں تاکہ وہ بھی ڈھونڈیں اور پتہ کریں. بروکلی بھی ایک ایگزامپل ہے پھول کا. تو آتے ہیں آج کے اپنے کوشچن کی طرف. آپ کی نظر میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مقصد ہونا یا گولز ہونا کتنا ضروری ہے؟ ہمارا آج کا سوال یہ ہے. پرنسس زارا نے لکھا ہے کوئی ضروری نہیں ہے, ہر چیز کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. اچھا ویسے پرنسس زارا آئی ڈونٹ اگری ود یو ایٹ آل. اگر انسان کے پاس گول یا آبجیکٹو کوئی ہوگا ہی نہیں تو انسان بس زندگی گزارتا ہی چلا جائے گا. بیلنس ضروری ہے لیکن گولز کے بغیر بھی بیلنس کس طرح ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے بھی یہ کامنٹ مقصد کے لیے کیا ہے کہ آپ
खुश हो जाएं। मोहम्मद जुनेद ने लिखा है। अच्छा चले, थैंक यू मोहम्मद जुनेद, हम लोग खुश हुए। सईद अमजद हुसैन ने लिखा है जुगन के अच्छा जिंदगी, अच्छा उन्होंने कुछ बड़ा अजीब सा लिखा है, इसे मैं रिपीट नहीं कर रही। शफकत खान लगारी ने आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। वहीद अब्दुल ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, बगैर मकसद की जिंदगी नहीं होती। वहीद अब्दुल तुराद। शकीला की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआएं हैं। मुझे ये बताएं, बगैर मतलब जिंदगी में मकसद, कामयाब जिंदगी के लिए मकसद होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखें, हम इंसानों और जानवर में सबसे बड़ा फर्क ही ये है, इंसान जानवर खाया और सो गया, और इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर होना चाहिए और होता है। जो बिला मकसद जिंदगी तो कोई भी नहीं गुजारता और ना गुजारनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चों में हमें ये आदत डेवलप करनी चाहिए कि वो छोटे छोटे गोल सेट करें, फिर बड़े जो उनके एम्स हैं, जो इरादे हैं, वो ले। देखिए, जब हम छोटा गोल सेट करते हैं ना, तो वो उसके लिए कम एफर्ट होती है, वो कामयाब हो जाते हैं। इसलिए फिर हमें और ज्यादा वो कामयाबी जो मिलती है ना वो करने में, उससे हमें हिम्मत होती है। फिर हम बड़े जो अपने इरादे होते हैं और उन फुल मेहनत करें, भरपूर मेहनत से हम उन चीजों की तरफ आए कि हाँ हमने ये चीज हासिल करनी। हमारा सबसे बड़ा मसला ये, हम अक्सर तो जिंदगी का ले लेते हैं कि जी ये करेंगे, दरमियान में थक गए, छोड़ दिया, लो जी अल्लाह को ये मंजूर सा हुआ ही नहीं, हम तो बस क्या करें। सर बात है कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो हम सबकी जिंदगी का एक ही होना चाहिए, और वो है कि अल्लाह ताला की रजामंदी, और उसके साथ साथ अपने जो भाई बहन है और जो हमारे सारे जो लोग जो इंसान है, मतलब हकूक अल्लाह और हकूक मतलब दोनों को साथ लेके चलना हमारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे छोटे छोटे गोल है कि भाई हमने डॉक्टर बनना है, फिर डॉक्टर बन के ये करना है, फिर वो करना है, फिर ये। बगैर देखिए, बगैर गोल के जिंदगी आप क्या सोच, किस मकसद के लिए जिंदगी गुजार। हमारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। हमारा लिविंग स्टाइल जो है, मैं ये करूं कि अल्लाह खुश हो जाए। जैसे आपने भी बात की कि हमारा मकसद ये है कि अल्लाह को राजी करना, हमारे जो इर्द गिर्द से रिलेटिव लोग हैं उनमें हमसे कोई तकलीफ ना हो। मतलब अगर हम ये सोच लेंगे ना कि हमें उनसे कोई तकलीफ ना हो, हम किसी को तकलीफ ना दे सके, तो हम अच्छे तरीके से वोट लेंगे। लेकिन जब हमने कुछ सोचा ही नहीं कुछ, भाई यही बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया ना, ये बहुत बड़ा गोल हो गया, आपका मकसद हो गया ये आपकी लाइफ का, कि भाई आपने हर किसी को अपने साथ लेके चलना है और उनकी रजामंदी और लोगों की मदद करनी है और एक पॉजिटिव अंदाज में चलना है। बात ये है कि एक बड़ा गोल, उसके साथ छोटे छोटे गोल, जिंदगी खुशहाल अंदाज में गुजरती है। आप तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, वेट लूज करके आपने गोल अचीव किया है ना। तो मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों को भी इस हम जो घर में बैठ के इतने हो रहे हैं ना, हमें भी आप टिप्स बताया करें वक्तन फवक्तन, कि हम आपसे देख के। देखिए जी, मेरा तो ऑब्जेक्टिव है कि मैं इसलिए अपना एग्जाम्पल देती हूँ और दूसरों की बात नहीं करती, क्योंकि जब आप दूसरों की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे आप वो मतलब किसी और के ऊपर बात डाल रहे हैं। मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि मैं आपके सामने हूँ। अगर किसी ने कोई सवाल जवाब करना है तो जरूर करें, किसी और की जब आप बात करते हैं। और वैसे भी वो जो है ना कि जिंदगी में कोई भी चीज अगर हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती तो हमें उसकी कदर ना होती। बिल्कुल। अगर वेट लूज करके मेंटेन किए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से, टॉर्चर से गुजर के मैंने अपना वजन कम किया, बाकायदा मुंह बंद, एक्सरसाइज। बड़े लोग मुझे मिलते हैं, कहते जुगन कैसे किया? मैंने कहा मुंह बंद किया और वर्जिश की। उन्होंने कहा ये तो हर कोई कहता है। मैंने कहा मगर हर कोई करता नहीं है ना, अगर हम करेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम थक जाते हैं दरमियान में से और कहते हैं जी बस नहीं होगा, अल्लाह को। और हमारा सबसे एंड पे ये होता है अल्लाह को ये मंजूर था, हमने सारा काम वैसे करके। हमारा मोटापा बिल्कुल भी मंजूर नहीं, अल्लाह में तो कहते हैं मैं एक्टिव रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी हाँ, तो व्यूअर्स थोड़े से और स्टाइलिश आदिल राजपूत ने लिखा है कि कामयाब जिंदगी के लिए मकसद इतना जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। मोहम्मद ताबिश ने कहा बहुत जरूरी है, बगैर मकसद की जिंदगी नहीं होती। बिल्कुल सही। वहीद अब्दुल ने लिखा है, ये मैंने पहले भी आपको सुनाया है। अच्छा, फैसल ने सऊदी अरेबिया से लिखा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है जुगन जी जिंदगी में मकसद होना। गुड मॉर्निंग आपी मी फ्रॉम सूरजई बाला।
मोहम्मद शोएब दुरानी ने मैसेज लिखा है, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। एंड आसिफ खान जोया ने लिखा है, मकसद बहुत जरूरी है क्योंकि मकसद के बगैर इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो वही वाली बात है व्यूअर्स कि अगर हम जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो फिर हमें जिंदगी में मकसद अच्छी मतलब गोल जो है वो सेट करने चाहिए। और जैसे जैसे हम गोल सेट करते हैं और उनको अचीव करते जाते हैं, खुद भी खुश होते हैं और उसके साथ साथ और गोल्स भी सेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात ही हम बात तो गोल्स की सेट कर रहे की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो आपको देख के मुझे ख्याल है एकदम से कि जिंदगी में कभी कभी हमारे कुछ मकसद होते हैं और कुछ गोल्स होते हैं जो हम नहीं भी अचीव कर पाते और उनको ना अचीव करने पे हम गिव अप कर जाते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं करना बार बार जब ये चीजें होती हैं, जब हम लोग हारते हैं, वो तो ना गिरते हैं और खड़े होते हैं, गिरते हैं खड़े होते हैं, इसी तरह चलना सीखते हैं और इसी तरह जिंदगी जीना सीखते हैं। लेकिन जब आप गिरते हैं और आपको चोट लगती है तो मेरा तभी आपकी जिंदगी में मकसद और तेज होता है कि अब आपने नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करनी है और आपका जिससे आपके अंदर आ जाती है। और आई थिंक आज का जो क्वेश्चन है ये मेरी लाइफ से तो बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि मैंने भी अपने आप को जिंदगी में जब एक मकसद के तहत सोचा कि मैंने करना, क्योंकि होता वही जो अल्लाह की चाहत होती है। इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन अल्लाह से जब दुआ मांगे अपनी नेक नीति के लिए कि मैंने ये मकसद दिल में सोचा है, मेरे लिए जो बेहतर है उसको कर दो और आपसे आप उस पर अमल भी करें, तो आई थिंक जरूर आपका गोल पूरा होता है। जैसे आपने मुझे बताया था कि आप तो यू वर वेरी हैप्पीली एट होम, बड़ी छोटी इसी एज पे आपकी शादी हो गई और फिर आपके हस्बैंड ने आपको पुश किया, क्योंकि वो डॉक्टर थे और माशाल्लाह से सबसे ज्यादा मुझे इनकरेज मेरे फादर इन लॉ अल्लाह बख्शे उन्होंने बहुत किया। वो मुझे हमेशा अपने साथ में हॉस्पिटल में लेके जाते थे और जब मुझे देखते थे तो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम कुछ करती क्यों नहीं, मेरे साथ आके बैठा करो, चाय करो। तो मुझे बहुत शाय फील करती थी कि मैं नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी जब मैंने कमेंट सुनती थी तो सब कहते थे कि तुम तो बिल्कुल एक हाउस वाइफ हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता और हमें देखो। इवन सो दैट सो कि जुगन आपकी भी एक आप उसमें भी आपका भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं जिन शख्स से सीखती थी वो भी आपके साथ एक जगह काम करते थे और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ आपसे मिलूं और वो मुझे कहते थे कि नहीं इम्पॉसिबल, आपको तो आते कुछ नहीं है, बस ट्रेनिंग करें जाएं दिस एंड दैट ये वो। तो मैं कहती थी कि ये इतना मुश्किल नहीं है, कैसे हो सकता है, मैं जरूर इसको करूंगी। और मैंने यकीन करें मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्टडी की। मैंने मतलब आज से 5-6 साल पहले मैंने भी ग्रेजुएशन की, दोबारा से स्टडी स्टार्ट की और बहुत मुश्किल लगा। जिस दिन मैं कॉलेज गई थी उस दिन जो मेरे से बहुत छोटे कोलीग्स थे मेरे, उन्होंने मुझे कहा कि ये कहां से आ गई हैं। और जब मैंने उनके साथ काम किया पढ़ा तो विदिन 3 or 2 weeks उनके साथ में उनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी कि वो मुझसे अपनी हर बात मुझसे डिस्कस करते थे और ऐसे मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, एनकरेज किया और मैं करती थी। मैं अपने बेटे को साथ लेके जाया करती थी। इसी वही वाली बात होती है ना मुनीरा कि इन लाइफ जैसे कि मैंने कहा था 72 year old woman एलेक्स जो कॉलेज में मतलब ग्रैनी कुछ लोग उनको प्यार से बुलाते थे, मतलब बहुत ही प्यार करने वाली, मतलब ग्रैंड मदर जिनके बच्चे जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में थे, खुद नानी दादी थी और उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ रही थी स्कूल में जिनकी वो नानी दादी थी। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो मोस्टली कल्चर चल रहा है ना कि लोग ये ज्यादा देखते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। मेरा ख्याल है कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप ये मत देखें कि लोग क्या सोचेंगे, अपने मकसद को पूरा करने के लिए आपका मकसद डिसेंट हो, क्योंकि लोगों का जो मकसद होता है वो डिसेंट। हाँ बिल्कुल, लेकिन अपने जो आपका नेक मकसद है आपको पूरा करने के लिए आई थिंक आप उसको वो देखें जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको कर सकते हैं। सही, और अल्लाह मियां साथ में ऑफकोर्स हमारी सपोर्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं कचनार जी। अब अपना एक्सपीरियंस बताएं। कचनार के लिए तो मैंने कहा था कि अगर मुझे कचनार के लिए मार्गिया की पहाड़ियों में जाना पड़ेगा तो मैं वहां से लेकर आऊंगी, ये मकसद था और वो मैंने कह दिया। सबने कहा नो। मैंने कहा चाहे इस्लामाबाद से बलवौर वहां की जो पहाड़ी में इतने खूबसूरत कुदरत है वहां से लेकर ये कचनार कहीं ना कहीं से मुझे मिलेगी जरूर। तो आप मेरा जो मकसद था आप देखिए मैंने उसको पूरा किया। लाहौर में से कहीं भी अवेलेबल नहीं, लेकिन ये तो मुझे कॉल है कि आपने इतनी मकसद आपने कहा था कि वो मिलेगी, आप यकीन करें। मैं कहते ना ढूंढो तो खुदा भी मिल जाता है, तो मैंने कहा छोटी सी चीज है ये क्यों नहीं मिलेगी, अब ढूंढ के लाओ। और यकीन करें जब मुझे मिली तो मैं इतनी खुश, मैंने कहा लम्बी कुछ और मांगा होता वही मिल जाता। तो आपके सामने आज कचनार हाजिर है, जो मांगा था वो मिला जी। और चाहे इतना मिले चाहे इतना मिले जी, शुक्र हर लम्हे। मैंने इसीलिए लाइफ में बहुत ज्यादा आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत शुरू कर दिया, बिकॉज अल्लाह ताला के बगैर हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे जिंदगी में अचीवमेंट्स होती हैं, जिस जात ने दिया उसका शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। इज्जत तो ऐसे आती है और ऐसे जाती है, बड़ी बात को मेंटेन रखना है। बिल्कुल। अच्छा, तो कचनार के बारे में कुछ ये मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि इसके दरमियानी कद का एक दरख्त होता है बेसिकली, जिस पर गुलाबी यानी कि पिंक यानी कि और जामनी, ये तो व्हाइट है
نہیں موو وائٹ اینڈ تھوڑے سے ریڈش میں ہو جاتا ہے. اب تھوڑا سا یہ میں نے اس کے کافی فلاورز دھوئے ہیں تھوڑے سے تو ہو گیا. اچھا. لیکن اس کا درخت بڑا خوبصورت ہوتا ہے جس میں پرپل بہت نمایاں ہوتا ہے, وائٹ پود ہوتا ہے, ہلکا سا بیچ میں ریڈش کلر بھی اس میں ہوتا ہے. اور ان پھولوں کی خاصیت وہی کہ مطلب بہت خوبصورت ہوتے ہیں. ان میں نمکیات اور وائٹامن سی پائی جاتی ہے. یہ ڈرائی ویجیٹیبل ہے اور اس کو پکانے کے لیے آئل کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. ویسے میں تو کہتی ہوں کہ آئل کا کم ہی استعمال کریں, لیکن خیر یہ کچھ جو ہم نے آن لائن ریسرچ کی ہے. میدے یعنی کہ اسٹمک کو طاقت دیتا ہے اور خون کو صاف کرتی ہے. بلڈ پریشر میں یہ بہترین کے لیے بہترین سبزی ہے, مگر اگر زیادہ تیل میں بنائیں گے تو کس طرح بہترین ہے. اچھا, کھانسی اور اگر پیٹ خراب ہو تو وہ بھی فائدہ مند ہوتی ہے اور خواتین کے لیے تو بہت ہی مفید ہوتی ہے. تو یہ جی ہمارے کچھ کچنار سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں. ہمارے جو ہے نا لیگ صاحب بڑا مجھے ڈانٹتے کہتے ہیں میں اتنا انفارمیشن دیتا ہوں تم بولتی نہیں ہو تو بولا کرو. میں نے کہا کچنار تو آپ کو خیال ہے کہ جب بھی سیزن میں آئے, ابھی آگے سیزن بہت ان ہو جائے گی, اس کا بہت تھوڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کو ضرور بنا کے کھائیں. اور اس کی جو ٹیکنیک ہے جیسے میں آج بتاؤں گی, کچنار کے لیے میں نے 1 کلو کچنار لیے, ساتھ میں قیمہ لیے تقریباً 1 کلو. اس کو گوشت نہیں بنایا جاتا ہے لیکن میں اس کو قیمے میں بنا رہی ہوں. گھی اس میں یوز کروں گی 1 کپ, ساتھ میں لیں گے پیاز 4 عدد, دہی لوں گی تقریباً ½ kg, اور ہلدی تقریباً آدھی چائے کا چمچ, دھنیا پیسا ہوا وہ بھی 1 کھانے کا چمچ, ادرک لہسن پیسٹ ہوگی 2 چمچ, ٹماٹر تقریباً 2 عدد, ہری مرچ تقریباً 6 عدد, سرخ مرچ 1 کھانے کا چمچ, اور نمک اس پہ ذائقہ. اس کو ہم مسالہ اس کا بنائیں گے اور اس کو دہی میں پکاؤں گی کچنار کو. قیمے میں ٹماٹر اور باقی مسالے ڈال کے قیمے کو لذ سے بوائل کروں گی. کچنار بہت جلدی پک جاتی ہے. قیمہ جب آپ کا پک جائے گا اس کے بعد ہم اس میں کچنار جو دہی میں بنائی گی وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو دم پہ رکھیں گے, اور اینڈ میں اس کو دھنیا اور ہری مرچ آپ اسپرنکل کریں تو لولی آپ کی تیار ہو جائے گی. پانی آگے جتنا کچنار کو ڈھونڈا ہے شاید ہی کبھی کچنار نے کسی انسان کو کچنار کا ڈھونڈ لی. میں نے کہا مجھے سبزی وہ پھولوں والی بڑی چیزیں مل رہی, میں نے کہا نہیں وہ نہیں لینی, وہ نہیں لینی. کہتے آپ باجی آپ وہ لے جائیں, میتھی لے جائیں, آپ یہ لے جائیں. میں نے کہا مجھے کچنار ہی چاہیے, جہاں سے مرضی لے گیا کچنار. میں بھی بہت ڈھونڈا لیکن ہر جگہ سے کہ نہیں ابھی کہاں ابھی کہاں ابھی کہاں. یاد آیا ایک جگہ تو پٹھان کہتا ہے ارے ابھی کہاں, ابھی تو اس کا ٹائم ہی نہیں ہے, ابھی ہفتہ انتظار کرو. مجھے آگے چاہیے ہفتہ چاہیے. نیکسٹ ویک ہم کیا کریں گے, وہ گانا نہیں تو پھول موتی ہے میں تیری خوشبو مایا. ہاں بالکل, واہ واہ. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. مگر بریک میں جانے سے پہلے ویورز کافی سیریس ٹاپک ہے لیکن ڈسکس کرنا ضروری ہے. آج ہم کینسر کی بات کریں گے بچوں سے ریلیٹڈ, کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جب پتا چلتا ہے پیرنٹس کو تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی اور کچھ پیرنٹس تو گیو اپ کر جاتے ہیں ٹرائی کرنے سے پہلے ہی. لیکن اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے اور ہمارے بہت زیادہ قابل ڈاکٹرز ہیں جو اس بیماری کو بہت اچھی طریقے سے فائٹ کریں اور انشاءاللہ جلد اس کا کیور بھی ڈھونڈ لیں گے. لیکن یہ انکیوربل نہیں ہے. بچوں کا تو ڈیفینیٹلی اس کا علاج ہو سکتا ہے اور وہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کہ لاسٹ ٹائم ڈاکٹر ساجد نے کہا تھا. تو بریک کے بعد ملتے ہیں. ڈاکٹر ساجد مقبول ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے کینسر. اگر آپ بھی کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو ضرور کال کریں. یہ سیگمنٹ ہم آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجد مقبول ہیں اور میں صبح سے اناؤنس کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب کے آنے پہ میں اس لیے بار بار اناؤنس کرتی ہوں کہ ہم کون سی بیماری کی بات کریں, کیونکہ پھر بعد میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ او ہو میرے بھی سوال تھے اور میں نے بھی پوچھنا تھا. صبح سے میں بتا رہی ہوں کہ آج ہم بات کریں گی کینسر کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبح ان لوگوں نے کہنا ڈاکٹر صاحب ہم اتنی سیریس قسم کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ایک ایسی بیماری ہے جس پہ ماں باپ کے اکثر ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں, اب ہم کیا کریں گے. جی صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب کچھ تو متس ہیں کینسر کے بارے میں جو ہم نے بسٹ کرنے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بات جو ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے, آئی تھنک آپ کے منہ سے زیادہ بہتر لگے گی یہ بات, کہ جب بھی کوئی بڑی ڈینجرس بیماری یا کوئی ہلکی پھلکی بھی بیماری ہو تو وہ کون سی چیز ہے جو بچوں کو بچا جاتی ہے. جی میرے خیال میں ان کی جو صحت ہے, جو ان کی اور صحت جو ہے وہ غذا سے بنتی ہے, اور غذا کے علاوہ اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں. مگر بچوں کو مناسب غذا دینا بہت ضروری ہے اور شروع سے ہی ان کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ کھانا کھائیں. اور ہم بہت خوش قسمت ہیں اس ملک میں کہ ہمارے پاس کھانے کی ہر قسم کا کھانے کی چیز موجود ہے,
اور جو ہم خود کھاتے ہیں وہی ہمیں بچوں کو کھلانا چاہیے. ہمارے پاس روٹی ہے، چاول ہے، سبزی ہے، پھل ہے، قیمہ ہے، کچنار تک ہے. اس کا درخت آپ کے جاننے والوں کے پاس بھی لگا ہوا ہے؟ نہیں، میرے گھر میں آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے. سوری آئی اوور ہرڈ. اچھا، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں کچنار اگتی ہے، تو اگر کسی کو چاہیے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں. پھول بھی ہیں اور سبزی بھی ہے. سبزی بھی. جی ہاں، بہت خوبصورت پھول ہوتے ہیں یہ اس کے. تو صحت ہونی بہت ضروری ہے بچوں کی، اور اس سے جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھتی ہے. اور پھر کچھ ہم نے تذکرہ بار بار کیا ہے حفاظتی ٹیکوں کا، اس سے بھی قوت مدافعت بڑھتی ہے. مگر غذا بہت ضروری ہے. ایک اچھی غذا جس بچے کی ہوگی وہ کوئی بھی بیماری ہوگی اس کا مقابلہ بہت بہتر کر سکتا ہے، اور جو کمزور ہوگا یا اس میں کمی ہوگی غذا کی، اس کو وہی تکلیف زیادہ دیر تک رہتی ہے. میں ایک بات بتاؤں، مجھے اس بات پہ وہ تو نا، میں اس دن گئی ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کے پاس حمزہ کو چیک کرانے کے لیے. تو وہاں پہ ایک خاتون نے نا چپس کا پیکٹ کھولا، تو وہ کھلا رہی تھی اپنے بچے کو، چھوٹی سی بالکل بچی کو. تو وہ جو آپ کے جو ریسپشن پہ ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ نہ کھلائیں. مطلب ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک وہ جنرلی کسی بھی پیرنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ کھلائیں. تو بات یہ چپس جو ہوتے ہیں وہ کوئی کھانا نہیں، اٹس ناٹ نیوٹریشس. نہ ہی پلین وائٹ چاول اکثر لوگ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. بالکل جب بچہ جب شروع کر رہا ہوتا ہے ٹھوس غذا، اس میں تو آپ وائٹ چاول دیتے ہیں میش ویش کر کے دودھ شود میں، لیکن خدا کا واسطہ ہے بچوں کو وہ چیز دیں جس سے ان کو نیوٹریشنل فائدہ ہوتا ہے. مطلب سبزیاں کھلائیں، فروٹ کھلائیں. سیب نہیں کھلائیں گے، ایک چپس کا پیکٹ کھول دیں کیونکہ وہ آسان ہوتا ہے کھلانا. میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ڈاکٹر صاحب بھی بار بار کہتے ہیں حفاظتی ٹیکے، اور اگر آپ پراپر ان کو نیوٹریشن دیں گے، ان کی غذا ٹھیک ہوگی، تو بچوں کو بڑی سے بڑی بیماری ہوگی انشاءاللہ ریکوری اس سے ہو جائے گی. لیکن جب باڈی نہیں مطلب صحیح چل رہی، زکام پہ ہی بچہ اگر نڈال ہو رہا ہے تو اللہ معافی دے، اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہوگی تو پرابلم ہوگی. ڈاکٹر صاحب، کینسر، ہم سوچتے ہیں کہ کینسر بڑوں کی بیماری ہے، بچوں کی نہیں ہے، لیکن اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی، بدقسمتی سے یہ بچوں میں بھی ہو جاتی ہے. یہ بہت زیادہ اس کی شرح تو نہیں ہے مگر ہو جاتی ہے، اور کئی مرتبہ بہت چھوٹے بچوں کو بھی یہ ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں آگاہی ہونی چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو کچھ جو عام طور پہ جو پوچھا جاتا ہے کہ علامات کیا ہوتی ہیں، اب یہ دیکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک میں اس کی کوئی علامت بتاؤں اور آپ سمجھیں کہ بس میرے بچے کو خدا نخواستہ کینسر ہو گیا. یہ سب ہوں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. مثلا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچہ زرد ہو جاتا ہے، رنگت زرد ہو جاتی ہے، یعنی جس کو پیل کہتے ہیں ہو جاتا ہے، یا اس کمزور ہو جاتا ہے، اس کو ویکنس محسوس ہوتی ہے. اب یہ بہت سی اور بیماریوں میں بھی یہ تکلیف ہوتی ہے. یا جسم پہ دھبے پڑ جاتے ہیں، جس طرح ابھی خون کے یا چوٹ لگنے پہ دھبے پڑتے ہیں، اس طرح ہو سکتے ہیں. یا جسم میں گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں، گردن میں، چہرے کے پاس، یا جسم کے دوسرے حصوں میں. یا یہ کہ بچے کو ٹانگوں میں بہت شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی میں اس لیے آپ کو ذرا احتیاط سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اگر بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، مگر خدا نخواستہ ہر ایک کو کینسر تو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب، مجھے بھی ہوتی تھی گروئنگ پینز، اگر آپ کو یاد ہے، بڑا ماما پٹتی تھی کہ باہر روتی رہتی ہے رات کو، ٹانگ بہت سے بچوں کو ہوتی ہے. مگر میں صرف بتا ہی رہا ہوں کہ وہ اس کی تشخیص تو پھر ڈاکٹر ہی کرتا ہے. اگر یہ 3 4 5 چیزیں اکٹھی ہوں تو پھر اس کا چانس جو ہے وہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر یہ بچہ کمزور بھی لگتا ہے اور نڈھال بھی ہے اور اس کی رنگت بھی زرد ہے، اس کو کچھ گلٹیاں بھی نکلی ہیں، ٹانگوں میں بھی درد ہے، بخار بھی ہو رہا ہے، بار بار جراثیم ہو رہے ہیں، انفیکشن ہو رہی ہے، تو پھر یہ سب چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تب زیادہ چانس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، کون سے کینسرز ہیں جو بچوں میں کامن ہوتے ہیں؟ لوکیمیا میرے خیال سے. جی، لوکیمیا جو خون کا کینسر جس کو کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ کامن ہے. اور اس کے علاوہ کون کون سے؟ اس کے علاوہ گلینڈز کا ہوتا ہے جس کو لمفوما کہتے ہیں. یہاں پر گردن میں جس کو غدود سے کہتے ہیں گلٹیاں ہوتی ہیں، لمف نوڈز جس کو کہتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں. وہ بھی بہت اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا کینسر کے ساتھ بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیدائش سے ہی کہ بچے کو کینسر؟ جی، پیدائش پہ بہت کم کینسر ہوتا ہے، بہت ہی کم. عام طور پہ پہلے کچھ سالوں میں ہو سکتا ہے، بہت چھوٹے بچوں کو ہو جاتا ہے، اور ویسے تو تمام بچپن میں ہو سکتا ہے، بٹ عام طور پہ چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے پہلے 5 سال کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب بچہ اب ڈائگنوز ہو گیا کینسر، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے،
وہ ٹیسٹ کیا ہیں جن سے پتا چلتا ہے؟ چل پہلے وہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا. جی ہاں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے آپ کو اگر ایسے محسوس ہو کہ بچے کو ہے تو پہلے اس کا چیک کرانا چاہیے، کیونکہ ٹیسٹ سے پہلے اس کا معائنہ ہوتا ہے. جب معائنہ ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح ڈاکٹروں کو اس سے معلوم ہو جاتا ہے، مثلا اس کی تلی یا اس کا جگر بڑا ہو سکتا ہے، لمف نوڈز یعنی جو گلٹیاں جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور جلد میں ہو سکتی ہیں علامات، خون کی کمی کی علامات ہو سکتی ہیں. سو معائنے پہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو تشخیص ہوتی ہے وہ عام طور پہ سب سے پہلی جو ہے وہ خون کے ٹیسٹ سے ہوتی ہے. یعنی آپ کے جو سیلز ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں جس کو ہم وائٹ سیلز کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اب بڑی مشکل چیز ہے، اپنے آپ کی کوئی ایسی ویسی بیماری پتا ہو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو جب اپنی اولاد کو ہو تو وہ تو باقاعدہ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتی، مطلب سوچ کے ہال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ تو ہو جائے، اب کیا کرے بندہ؟ جی میں نے بتایا نا کہ تشخیص کے مراحل سے پہلے گزرنا پڑتا ہے. ضروری نہیں کہ ہو، مگر اگر اس کے سیلز، خون کے ٹیسٹ میں سیلز میں ایسے آ رہے ہوں سیلز جس سے کینسر کی تشخیص ہو، تو کئی مرتبہ ہمیں اس کے ساتھ یہ بون میرو کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. بون میرو آپ سمجھتے ہیں گودا جس میں خون بنتا ہے، عام طور پہ ہم بچوں کی یہاں ٹانگ میں سے وہ لے لیتے ہیں، یہاں یا ہپ بون سے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد کبھی کبھار بایوپسی بھی کرنی پڑتی ہے. بایوپسی آپ کو معلوم ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیتے ہیں اس میں سے، جو اگر غدود بڑی ہو تو اس میں سے، اور پھر مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں. مگر اگر تشخیص ہو جائے، کنفرم ہو جائے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی آپ کو شک ہو تو بہت پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. جتنی جلدی اس کی تشخیص ہوگی اتنا اس کا علاج بہتر بھی ہوگا اور اس کے ٹھیک ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. جتنا آپ انتظار کرتے رہیں گے اتنی آپ کو مشکل ہوگی. دوسری وجہ جو مشکلات ہوتی ہیں والدین کو، یہ تو ہے واقعی کہ جس کو ہو جائے تو اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے بہت پریشانی کا باعث تو ہے، مگر جلدی اگر اس کی تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے. یہ بہت ضروری ہے، اگر جلدی تشخیص ہو کر اس کا علاج نہ صرف ممکن ہے بلکہ اس علاج سے وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر علاج کی طرف آتے ہیں. علاج کیا ہے کینسر؟ علاج اس کا مختلف بچوں میں، کیونکہ دیکھیں بڑوں میں تو ہمیں پتا ہے کہ کیمو ہے، ریڈیشن ہے، جی تو بچوں میں کیا ہے؟ بچوں میں بھی تقریباً وہی ہے، کیونکہ دوائیاں تھوڑی سی وہی ہوتی ہیں جو بڑوں کے لیے ہوتی ہیں، کچھ فرق ہوتی ہیں، اور عام طور پہ اسی طرح کیمو تھراپی ہی دی جاتی ہے، اور بہت کم کیسز میں ریڈیشن بھی دی جاتی ہے. تقریباً وہی علاج ہے جو بڑوں کا ہے، مگر بچوں میں ایسا ہے کہ اس کی علاج سٹیپس میں کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کا جو پروگریس ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیسے اس کو علاج سے اس کو کیسے فائدہ ہو رہا ہے اور کس طرح وہ اس کا اثر ہو رہا ہے دوائی کا. ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ ہے کہ علاج بڑا مہنگا ہوتا ہے، اور جب گھر میں اور بھی بچے ہوں تو، اور جس سٹیج پہ جب چھوٹے بچے کو ہوتا ہے تو اس سٹیج پہ لوگ اپنے کام میں بھی اتنے اسٹیبلش نہیں ہوتے، تو کیا گورنمنٹ اور کیا دوسرے ادارے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس معاملے میں؟ جی ہاں، صحیح کہہ رہی ہیں. میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ کبھی کبھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہمارے 4 اور بچے ہیں، اگر ہم نے اس کے اوپر سارا خرچہ کر دیا تو یہ ان کا کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے بچہ بچے نہ بچے. آف کورس میں بہت لیٹر سٹیج کی بات کر رہی ہوں جب لوگ علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مہنگا، کیونکہ کیمو تھراپی ہے تو بڑی مہنگی. جی مہنگی ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں ایک تو بات میں بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ اس تشخیص کو کئی مرتبہ مانتے نہیں ہیں کہ وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں، اور دوسرا کئی مرتبہ وہ ادھر ادھر سے اور طرح کی دوائیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا اپنے طور پہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرا لیا، کسی اور یعنی کہا کہ اچھا بھائی ہم پھونک دیتے ہیں اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، یا وہاں چلے جاؤ یا وہاں چلے جاؤ. تو وہ علاج جو ہے اس میں میں نے کئی کیسز کو دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں میں، جو صرف اس وجہ سے کہ ادھر ادھر بیچاروں کو غلط بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کھا لو تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ کر لو، تو وہ تشخیص کے بعد پھر بہت زیادہ دیر تک ادھر ادھر جو ہم سمجھتے ہیں نامناسب علاج کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ علاج کروا لینا چاہیے،
یہ بھی صحیح ہے کہ کیموتھراپی ہے، علاج سخت ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ علاج مہنگا ہے، مگر جو سرکاری ہسپتال ہیں، ہمارے جو حکومتی سرکاری ہسپتال ہیں، خاص طور پہ پنجاب میں، مگر پورے ملک میں، وہاں پر ہر ایک ہسپتال میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کیا ہوا ہے، جس سے وہاں سے اس کو مفت علاج مل جاتا ہے، اور اگر وہاں سے نہیں ملتا تو کوئی اور کچھ پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں جہاں سے مفت علاج کا انتظام ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نیلم کی کال ہے، ان کی کال لے لیتے ہیں اور پھر ان کے سوال کا جواب ہم بریک کے بعد دیں گے۔ ریمیشن کیا ہوتی ہے، بچوں کے کیس میں یہ کیا ہوتا ہے، اور آلسو کہ اگر ایک دفعہ بچے کو ہو جائے کیا واپس ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے جاننا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہمارے ساتھ رہنا۔ السلام علیکم نیلم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، شکر ہے۔ آپ؟ بالکل ٹھیک۔ نیلم بتائیں آپ کا سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے؟ جگن، میرا بیٹا ہے تقریباً 8-9 سال کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا تقریباً ایسے ہی کہ وہ اس کو ہلکا ہلکا نا فیور رہتا تھا۔ جی نیلم۔ تو میں نے اس کو ڈاکٹر کو چیک کروایا تو انہوں نے اس ٹائم پھر اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو انہوں نے کہا کہ اس کو نا ٹائیفائڈ بخار ہے، تو ان کو تقریباً 2 ہفتے تک وہ اس کو میڈیسن دیتے رہے ہیں۔ نیلم تو اب نا وہ نیلم بھی بات کمپلیٹ کریں نا، وہ اکثر یہ کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہوتی ہے، تو اس کی آنکھوں کے نیچے نا ہلکے سے بھی ہیں، تو بہت ویک ہو گیا، اب پڑھائی میں بھی کافی ڈل ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا ہے آپ نے نیلم سے؟ جی، مگر صرف یہی ہے، ٹائیفائڈ اور کمزوری کی بات کر رہی ہیں کہ کوئی اور بھی تکلیف ہے؟ گلے میں گلٹیاں بھی ہیں شاید نیلم؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا۔ نیلم جی، اس کے گلے میں جی اس کے گلے میں سائڈ پہ نا کانوں کے پیچھے گیٹیاں سی بھی ہیں، اور اس کے بھی انہوں نے ٹیسٹ کیے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ کچھ کوئی نہیں، یہ قدرتی طور پہ کوئی فلٹر سے ہوتے ہیں، ایسی کوئی انہوں نے ڈاکٹر نے بات کہی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ بہت آگے سے بہت زیادہ ویک ہو گیا، اس کا کلر بھی ایسے یلو یلو ہے، اور آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی ہیں، اکثر سر میں درد کی کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، تو چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جی، آپ یہ کوشش کریں کہ وہ جو آپ نے ٹیسٹ کیے ہیں ان کو پھر ڈاکٹر صاحب کو دکھا دیں، کیونکہ یہ جو سب علامات آپ بتا رہی ہیں یہ ٹائیفائڈ میں ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کو ٹائیفائڈ ہو اور اس کو خون کی کمی ہو، جس وجہ سے یہ ساری تکالیف ہو رہی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہو، اس لیے آپ ٹیسٹ ضرور کروا لیجئے اس کے، اور دیکھ لیجئے کہ اس کو خون کی کمی اور کمزوری لگتی۔ چلے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں۔ نیلم ویو جب آپ لوگ کال کریں تو بڑا اپنا جو سوال ہے وہ ضرور بتایا کریں، ورنہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ریمیشن کیا ہے اور مزید اور ڈیٹیلز کینسر کے بارے میں اگر آپ نے بھی کال کرنی ہے تو ضرور کریں۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ بہت سے میسیجز اور پیارے پیارے پیغام آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کمپلیمنٹ ٹو یو، کہ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جو آئی سے ریلیٹڈ ہم نے آنکھوں کی مسائل کے بارے میں بات کی تھی، بہت سے لوگوں نے اس کو بھی دیکھا، اور آج بھی بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہم کینسر سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم بڑوں کے کینسر کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، بچوں کو اس معاملے میں نگلیکٹ کر جاتے ہیں، اور یہ بڑی ایک ٹریجڈی ہے ہمارے ملک میں کہ چلڈرنز ہیلتھ ایک بڑا اگنورڈ سیکٹر ہے میڈیا میں۔ گورنمنٹ بہت سے چیزیں کر رہی ہے، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی بار بار آ کے بتاتے ہیں، ایون دو ہی ایز ہز اون پریکٹس، بٹ ہمیشہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ جو حفاظتی ٹیکے جتنی ہماری گورنمنٹ نے فری میں ہمیں دیے جاتے ہیں، جو ہماری ہیلتھ سروسز ہیں، وہ شاید کہیں کرتے ہوں گے۔ سو وی شوڈ بی ویری ہیپی اینڈ پراؤڈ آف دیٹ، اینڈ چلڈرنس ہیلتھ کی خیر ہم نے ذمہ داری اٹھا رہی ہے۔ وی ہوپ دیٹ ادر شوز ول آلسو ٹیک آن دا ریسپانسبلٹی۔ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ریمیشن کی طرف۔ بچوں کی ریمیشن ہے کیا، اور بچوں کے اس میں یہ کتنا کامل دخل ہوتا ہے ریمیشن کا؟ جی، ایک یوں ہوتا ہے نا کہ آپ ایک علاج، ایک بچے کی تشخیص جب ہو جاتی ہے تو ایک پلان کے تحت آپ اس کو علاج شروع کرتے ہیں، اور آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے
وہ جو بیماری ہے اس کا جو پروگرس ہے وہ بڑھنے کی جو اس کی رفتار ہے وہ اس کو روک دیا جائے. اور جب وہ روک دیتے ہیں تو پھر ہمیں ٹیسٹ سے معلوم ہوتا ہے یا بون میرو کے معائنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ کینسر کی وہاں پر ہمارے پاس کوئی سیل نہیں مل رہا ہے اور کوئی ہمیں معلوم نہیں ہو رہا. تو اس کو ہم ریمیشن کہتے ہیں, یعنی جب ہم نے اس کو روک دیا ہوتا ہے یا وہ رک جاتا ہے کینسر, تو اس وہاں پر پہنچا کے پھر ہم دوائیاں جو ہیں اس میں کچھ رد و بدل کرتے ہیں. جو ڈاکٹر صاحبان اس کو ڈیل کرتے ہیں, اس میں بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو آپ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ بعد میں مزید وہ واپس نہ آ جائے یا کہیں ایسے جسم کے حصے میں وہ کوئی سیلز رہ جائیں کینسر کے, ان کو بھی ختم کیا جا سکے. تو ڈاکٹر صاحب بچے کو جب ہوتا ہے تو کیا وہ واپس پھر سے ہو سکتا ہے؟ جی, یہی خطرہ ہوتا ہے جس طرح بڑوں میں ہوتا ہے. اس طرح ہے کہ جس طرح جب ہم دوائیاں دیتے ہیں اور دوائیاں دے کر جس میں کیمو تھراپی ہے اور دوائیاں دیتے ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں پہ بھی وہ سیل جسم میں رہ نہ جائیں, اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 1 یا 2 جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر وہ رہ سکتے ہیں, یعنی چھپ سکتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کینسر سیلز جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں, اور اگر اس کا علاج وہاں چھوڑ دیا جائے تو پھر دوبارہ وہ اسی طرح آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی نا, اسپریڈنگ لائک کینسر, یعنی ایک دم سے پھیل جانا. تو وہ سیلز ان کا نیچر ہی ہوتا ہے کہ وہ ملٹیپلائی کرتے ہیں, بڑھتے رہتے ہیں, اس لیے اس کو ٹارگٹ کرنا, یعنی اس کو بھی وہاں سے جسم سے نکالنا, یہ ہمارا مقصد ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ٹو کنکلوڈ دا کانورسیشن, یہ والا آج کا پروگرام سے کاش ہم پورا پروگرام اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے تھے, بٹ جسٹ تاکہ ہم ویورز کو ایک بات, جو مین آبجیکٹو تھا وہ یہ کہنا تھا کہ ویورز بچوں کی ان کا صحت کا خیال رکھیں, حفاظتی ٹیکے لگائیں. کینسر کا کوئی حفاظتی ٹیکے تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ ویل, ہیپیٹائٹس بی ایک قسم کے کینسر کا ہے, مگر وہ بڑوں کا کینسر ہوتا ہے, جگر کا. ایک ویکسین یہ ہے, اور ایک ہیومن پیپلوما وائرس جو خواتین میں بھی اور اب تو بچوں میں بھی دی جاتی ہے, جو کینسر بعد میں ہو سکتا ہے, اس کی حفاظت. 2 ویکسینز تو ایسی ہیں جو کینسر کے خلاف ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اگر کچھ جی, صحت ٹھیک ہونی چاہیے جس میں غذا اور حفاظتی ٹیکے لگنے چاہیے, تشخیص جلدی سے جلدی ہو جانی چاہیے, علاج ممکن ہے اور علاج سے بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے, اس لیے نا امیدی یا مایوسی نہیں ہونی چاہیے. جلد سے جلد اگر آپ کو شک ہو تو اپنے معالج سے رجوع کر لیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ویورز, یہ سب باتیں اپنی جگہ, یہ تو ڈاکٹر صاحب کی کا بڑا پن ہے کہ وہ ہمیشہ آ کے ہمارے ساتھ ایسے ایسے ٹاپکس کو بھی کبھی ٹچ اپون کرتے ہیں جو بڑے پینفل ہوتے ہیں ڈسکس کرنے, کیونکہ بچوں میں تو ہماری جان ہوتی ہے, اصل میں تو جان بچوں میں ہی ہوتی ہے ہماری, اور ان کو کچھ بھی ہو بڑا ایک اسٹریسفل ٹائم ہوتا ہے. لیکن ایک اور چیز اس کا پیرنٹس کو خیال رکھنا پڑتا ہے جو بڑی آسان ہے کہنا اور کرنا اذیت ناک ہے, اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو ڈسہارٹن نہیں کرنا, ان کے سامنے رونا, پٹنا, اپسیٹ ہونا, ہائے کرنا. بچے آلریڈی فزیکلی ایک ٹارچر سے گزر رہے ہوتے ہیں, ایموشنلی ان کو ٹارچر نہیں کرنا. بچہ جب بیمار ہو تو سب سے بڑا ٹیسٹ تو ماں باپ کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو مسکرا کے تھوڑا نارمل رہنا ہوتا ہے, تاکہ بچے کو بھی وہ ہمت دے, کیونکہ ہماری ہمت پہ ہی تو بچے آگے چلتے ہیں. تو ویورز, چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کی ملاقات میری بہت ہی پیاری سہیلی صوفیہ سے ہوگی. جی ہاں, آج صوفیہ احمد ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ملیں گے, اور آج آپ جو سوال فیس بک پہ پوچھیں گے ان کے جواب دیں گے, اور نیکسٹ ویک پھر ہم کسی ذرا سیریس النس کو آگے لے کے چلیں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ویورز. شدید زور کے فوٹو سیشن کے بعد جو ہم نے جلدی سے کیا, فونوں کی بیٹریاں ہماری دونوں کی ختم ہو گئیں, پھر ہم نے لوگوں کو بلایا کہ ہماری تصویریں کھینچیں, اس کے بعد پھر ہم نے سوچا اب آن ایئر واپس آ جاتے ہیں کیونکہ ویورز بھی ویٹ کر رہے ہوں گے. ایبسلیوٹلی بیوٹیفل.
वेरी टैलेंटेड, लुकिंग एट मी विद टेढ़ी आंखें, सोफिया अहमद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इतनी सारी बातें कहने की क्या जरूरत थी, तो सब कुछ अंडरस्टूड है, सबको पता है, सबको पता है। सोफिया ने, अच्छा मैंने आपको पोएट्री व्यूज बताना, ये रोमांस मेरा और सोफिया का जो चल रहा है, जो मैंने आपको बताना है, ये हमने फेसबुक पे अभी हम ये हरकत कर रहे हैं, अपलोड कर दे फौरन। सोफिया ने लिखा गोइंग ऑन एयर लाइव एट PTV विद माई लव जुगन काजिम। मैंने लिखा एंड यू आर माई लव। आगे से उसने लिखा मुआ। मैंने कहा हुन बस कर दे सोफी, ऐवी लोग परेशान होंगे कि दोनों पागल ही हो गए ना। हाँ, कि पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है आजकल, तो बहुत सारी चीजें हाँ अजीब सी हैं। अच्छा मूविंग ऑन। आई लव हनी बाबा ने लिखा है आई वॉन्ट टू, बिकॉज आज हमने आपको सिर्फ व्यूअर्स चॉइस डिमांड के बदले को मद्देनजर रखते हुए बुलाया, तो जो ये सवाल पूछेंगे हम आपसे पूछेंगे, और मतलब आज सवाल पूछेंगे वो हम नहीं पूछेंगे। आज सारे सवाल जो है वो इन्होंने पूछना है, आज अच्छे सवाल होंगे जी। तो नाम और रेफरेंस देके आपको, आई एम हनी बाबा, आई वॉन्ट टू आस्क सोफिया हाउ डिड शी स्टार्ट हर मॉडलिंग करियर। वैसे करोड़ दफा तुम बता चुकी हो, है ना, लेकिन हनी बाबा का नाम मजे का इसमें काफी। आई लव हनी बाबा। कौन सा हनी है ये? आई लव हनी बाबा नाम है। अच्छा, नाम है ये हनी बाबा। हाँ जी। अच्छा हनी, मैंने तो ऐसे तुके से स्टार्ट कर दिया था। एक दफा फरिया अल्ताफ ऑडिशन ले रही थी और मैं सिलेक्ट हो गई और नबीला ने मेरा कट कर दिया और यूं काम शुरू हो गया। बल्कि पिछले दिनों मेरी नबीला से मुलाकात हुई और मैंने उसको कहा कि थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। उसने कहा कि डू यू स्टिल रिमेम्बर मी? मैंने कहा यस, क्योंकि तुमने मेरे सबसे बड़े जो इतने लंबे बाल थे तुमने काटे थे, तुम्हें मैं भूल नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं हूँ इस फील्ड में। बड़ा अच्छा लगा मुझे ना, दोबारा से मुलाकात हुई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप एक एक स्टेप लेके आते हैं, तो नबीला भी उनमें से एक है, सही, फरिया अल्ताफ भी उनमें से एक है, तारिक में, जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया था। सब जो हमारी इंडस्ट्री के, हाँ, मतलब उस वक्त नहीं था पता नाम, उस वक्त नहीं था पता कि बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है। तो अब समझ आई कि यार ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम स्टार्ट किया और उन्होंने लॉन्च किया। बिल्कुल। अच्छा, सो अनदर क्वेश्चन इज सुमेरा गुल, सोफिया अहमद आप शादी कब करेंगी? जब जुगन मेरे लिए रिश्ता ढूंढेगी और PTV के मॉर्निंग शो में मेरी शादी होगी, क्योंकि हर जगह पे शादियां होती हैं, एक नहीं होती तो यहाँ पे नहीं होती, तो मैं अपनी कुर्बानी दूंगी। मेरी एंटी डूइंग शादी ऑन एयर, वी आर एंटी शादी। नहीं देखो, कुछ रस्में कर देना, ये तो ना करने वाली बात है, ये वो वाली बात है, ये अवॉइड करना चाह रही है शादी, तो इस वजह से ये अब हमें ऑनर का कह रही है, क्योंकि इसको पता है हम ऑनर करा नहीं सकते। अच्छा नहीं, इसका कोई सीरियस जवाब चाहिए आपको या बड़ी जोर का तो भी नहीं आया, जोर का सीरियस जवाब। अच्छा पता बात क्या जुगन, मेरी प्रायोरिटी में शादी है नहीं है, और माशाल्लाह आपको पता ही है, आपको तो खैर बहुत ज्यादा पता है कि इब्राहिम है मेरी जिंदगी में, और उसका हर 4-5 दिन के बाद एक सवाल जरूर होता है कि मामा आप शादी तो नहीं करोगी? तो मेरा हाल है कि मुझे शादी की जरूरत नहीं है, इसलिए ये जो है ना सफा मैंने निकाल दिया हुआ है। मेरा बेटा है माशाल्लाह, अल्लाह उसे जिंदगी दे, और मैं काम करती रहूं बस। अच्छा, मैं इतनी को फिट रहूं कि काम करती रहूं। आप मुश्किल है कि फिट ना भी रहें, क्योंकि हम सबकी दुआएं और बहुत सा प्यार आपके साथ है। बिल्कुल। लेकिन सो एज अ फ्रेंड एंड एज अ सिस्टर आई विल से वन थिंग, मैंने हमजा को अकेले पाला है और माशाल्लाह इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल। लेकिन जो सपोर्ट फैसल से मुझे मिलती है, एक इमोशनल सपोर्ट, और साथ में, और कभी हमजा नहीं बात सुनता, आपको भी पता है, कभी कभी इब्राहिम जब नहीं हत्ते चढ़ रहा होता तो फिर थोड़ा सा वो होता, बंदा फील करता है कि यार कोई और हो जो थोड़ा सा गाइड कॉप बन जाए। एंड सो इवन, और ये बात तो मैंने भी जब आप मिले फैसल को एंड ऑल दैट स्टफ, तो यही हमारी बात हुई थी कि ठीक है, इफ यू मीट समवन नाइस वन डे मे बी यू विल कंसिडर। सही। अभी तो आप जरा अभी तो है ना बहुत जोश में नहीं, लेकिन माशाल्लाह जुगन अल्लाह जिंदगी दे और हमेशा आपको इसी तरह खुश रखे। फैसल भाई से जिस दिन मेरी पहले दिन मुलाकात हुई थी, मैं उसी दिन, अब लाइक हम लोग भी फिरते हैं, देखते हैं बहुत सारे लोगों को, तो माशाल्लाह 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 नजर ना लगे, फैसल भाई जैसा दोबारा मिलना या ढूंढना जरा मुश्किल काम है। मुझे नहीं दोबारा कोई मिलेगा इस तरह का, लेकिन आपके लिए तो हम ढूंढ सकते हैं। उनकी जो है ना कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी, फिर एक्सपोजर है उनका, फिर जो उनका लेवल है सोच का, बात का, वो बड़े कम बंदे आवाजें आ रही है कि हमारा भी यही ओपिनियन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेहरबानी आपकी, मैं तो बड़ी बुरी हूँ ना। वो असल में सबका फ्रेंड बन गया यहाँ पे फैसल, तो अब मेरी कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक बात, घर की मुर्गी हाउस चिकन लाइक लेंटल सूप, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा जी, सोफिया जी ये बताइए कि आप इतनी खूबसूरत क्यों लगती हैं? नीलम मुनीर।
ओहो नीलम, यानी कि आप खूबसूरती का राज जानना चाह रही हैं ना, तो तुम्हें कभी वजन चढ़ता है ना, तुम्हारे को कभी कुछ तुम्हें होता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ नहीं, बीच में चढ़ा भी था जुगन, याद नहीं कब चढ़ा था? इब्राहिम की दफा 65 हो गया था। लेकिन 2-3 चीजें मैंने नोट की हैं कि जो बहुत जरूरी है लाइफ में, और वो ये है कि आप पिछला जो गुजर चुका है रोए मत। इसके साथ ही पर्ल हनी ने भी कहा है कि आप बहुत यंग लगती हैं और माशाल्लाह आपकी लुक भी बहुत अच्छी है, तो ये भी वही सवाल पूछे, मैंने कहा दोनों का नाम लेके। अच्छा, इन दोनों को यकीन है कि मैं +50 हूँ? हाँ अल्लाह माफी दे। इन दोनों को ये यकीन है कि मैं लगती यंग हूँ, मैं हूँ नहीं हूँ, हालांकि अब हमारी उम्र बोथ नॉट 16, ठीक है, बट हम 50 और 40 से तो अभी बहुत दूर। अच्छा नहीं, लेकिन एक बात है, देखो हमने जो लाइफ गुजारी है वो प्लस कर लो ना, वो 32 करके तो वो 64 तो बन जाती है। या अल्लाह नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं करना, अपनी रूह को भी मैंने इतना बुरा नहीं करना, आप करने मैं नहीं करी सोफी, सॉरी। लेकिन एक चीज है, मैंने 2-3 चीजें जो टोट के आजमाए अभी रिसेंटली, जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, वो एक तो मैं शोर मचा के कहती हूँ कि ब्रायलर खाना बंद कर दो, क्योंकि ब्रायलर जो है ना उससे बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, फेस भी उसमें शामिल है। और उसके अलावा ये है कि मैंने अपनी जिंदगी के गुजरे हुए बहुत सारे जो चैप्टर है उनको बिल्कुल फाड़ के फेंक दिया है, जिससे मेरी जिंदगी में बहुत सुकून आ गया। अच्छा। बिल्कुल। हाँ जी। तो आप जब अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं, फिर आपको पीछे की वो नहीं रहती है, और जुगन की हंसी जो है ना मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है मुझे बात नहीं करने देगी जहां मैं थोड़ा फलसफा झाड़ने की कोशिश करूंगी ना, वहां पे मैं इसको जानती हूँ ना, हम दोनों जो है हाफ द टाइम तो हमारे अफलातूनों वाली हरकत होती है और बाकी वक्त हम अपने अफलातून वाली हरकत को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ये जो सीरियस गुफ्तगू होती है ना, मुझे लगता है हजम नहीं होती। सोफी बड़ी हो गई है माँ है ना, अकेली बड़ी हो गई है ये वाला सदके चले ही ना जाना ना, चलिए अब निकल ही ना जाऊंगी। अच्छा सुनो जुगन, सीरियस बात, सीरियस बात, हाँ यार मैंने वेट लूज करना है, सीरियसली क्या मतलब? कसम से करना है, और ऑन एयर पूछूंगी तो शायद कोई टोटका बता भी दोगी। मैं 18,000 दफा बता चुकी हूँ, मूव बंद और एक्सरसाइज, इसको सबको चाहिए तो सब भी कहते हैं, तो सब जो कहते हैं वो चीज काम करती है तो करना चाहिए ना। अच्छा सुनो, ये 50 इयर्स का जो आपने निस्फ सदी का किस्सा शुरू किया है, इसकी वजह से मुझे बुलाया? इसके कुछ सालों में तो आप भी एडिड हैं क्योंकि आप क्योंकि उन्होंने तो 50 का बना दिया लेकिन है नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैं भी इसके साथ शामिल हूँ। बड़ा अच्छा टाइम है ये, बट बताओ, सोफी यू हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस पीटीवी के साथ काम करने का, और आप करती रहती हो, हमारी सारी मेजर ट्रांसमिशंस का आप हिस्सा होते हो, मॉर्निंग शो का भी मेजर चीज मैंने नोट की जुगन, जो बहुत सारे मॉर्निंग शोज होते हैं ना, तो उसमें मुझे भी एक दफा बड़ा जोश चढ़ा कि अच्छा यार मुझे भी कोई शो मिलना चाहिए, मैं भी करूं, मैं भी। अच्छा मुझे समझ आई कि उसमें पाकिस्तान टेलीविजन के साथ काम करना जहां मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था, वहां उसमें ये भी था कि पीटीवी आपको छिछोरपुना नहीं करने देता, आपको स्लैंग चीजें नहीं बोलने देता, आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करने देता, और आपको घटिया नहीं होने देता, तो जिसकी वजह से आप कहीं और मॉर्निंग शो नहीं कर सकते। तो ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन की ये मेरी जिंदगी पे एक बहुत बड़ा एहसान है उसका, कि मैं आज जो भी कर रही हूँ, जो भी कमाया है मैंने, जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो पीटीवी के जितने भी मुनीजा आपा से लेके और ख्वाजा साहब से लेके और अयूब खावर साहब, तारिक जमील साहब, ये वो लोग थे जिन्होंने हमें सही पन तोड़ के सूत्र कर दिया था हमें कि लिपस्टिक ये नहीं होनी चाहिए, आई शेड ऐसे नहीं होने चाहिए, बाल ऐसे नहीं होने चाहिए, दुपट्टा इतना होना चाहिए। तो वो जो पिछले वो 8-10 साल का उनका था ना, उस टाइम का एक्सपीरियंस वो बहुत काम आया है। एंड सो देखो, अब आप द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू इज, चाहे आप रमजान ट्रांसमिशन कर रहे हो, चाहे आप ईद ट्रांसमिशन कर रहे हो, चाहे आप एडजस्ट करते हैं, उसमें हर चीज में आप अपने आप को मैनेज कर लेते हो, जो दूसरे एंकर्स नहीं कर पाते। आप स्पेशली सीरियस में तो बिल्कुल नहीं कर पाते। हाँ, जो जरा थोड़ा वो होता है जॉली सा काम, उसमें हर कोई एडजस्ट हो जाता है। अच्छा जुगन, एक काम मुझे अभी तक नहीं आया, मॉर्निंग शो पे डांस करना नहीं आया मुझे। सॉरी, मुझे भी नहीं आया। पिछले दिनों मुझे ना इनवाइट किया किसी ने कि जी आपने मेरा शो करना है, रिकॉर्डेड एज गेस्ट है। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आ रहा थी। क्या डांस करें? मैंने कहा मैं क्यों करूं डांस? मैंने कहा मैं अपने प्रोग्राम में नहीं डांस करती भाई, खड़े होके किसी को दाद देना, क्लैप करना, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू डांस भाई, व्हाई शुड आई डांस? हम फैमिली की शादियों पर नहीं हमारी वो इजाजत। हाँ, मतलब बचपन में कहीं शायद को भी कोई लुड्डी डाली हो, अब तो वो भी नहीं आती। लुड्डी डालने का कितना मजा आता है, लुड्डियां बिल्कुल खत्म हो गई है, कोई लुड्डी नहीं डालता। नहीं, आजकल तो शादियों का काफी सीजन चल रहा है। हाँ, तो इन लॉज में कोई शादी वादी आई नहीं है? आई थी ना, फैसल के कजन की शादी थी, फिर वहाँ पे बॉयज ने इतना भंगड़ा डाला कि लड़कियों को मौका ही नहीं मिला लुड्डी डालने का। मैं बार बार मैंने कहा मैं ये करूँ, मतलब ये देख लो कि लड़कियां माशाल्लाह तेज हो गए, ऐसे ऐसे करूंगी। तो इसका मतलब है कि हमजा और इब्राहिम जब तक बड़े होंगे तो फुल टाइम माओ का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह।
چھوٹی سی ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو صوفیہ ہمارے ساتھ ہے. منیرہ بالکل بھی کھانے پکانے میں توجہ نہیں دے رہی. ادھر دیکھ کے بہت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے تو. بس میں تو آتے ہوئے بھی اس سے جو ہے نا کچھ گاجریں شاجریں کھا کے آئی ہوں. وہ کھیرا تھا جو آپ نے کھایا تھا. ملتے ہیں بریک کے بعد ویورز. میں ان کی کلر بلائنڈنس کا حل نکالتی ہوں. ویلکم بیک فرام دا بریک. صوفیہ مجھ سے بریک میں لڑ رہی تھی. پوری ہماری ٹیم کو تانے مار رہی تھی. ان کو 2-3 دوائیاں کھلا کے میں نے کنٹرول میں لے کے آئی ہوں. بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے ساتھ کام کرنا. ایسی ایسی باتیں ایسے ایسے لوگ یاد کرا دیتی ہیں لوگوں کو کہ دل بھسما جاتا ہے. رائٹ سوف مجھے خود بھی بہت یاد آ رہے تھے کچھ لوگ, اور خاص طور پہ ان کی جو ڈریسنگ اور جو ان کے شوق کلر چوائس مجھے بڑا اور ان کی شوقیاں تو مطلب کمال تھی نا. ہاں جی, بڑی دور دور تک لوگ خوش ہوئے ہیں. چلو آگے چلتے ہیں, سے پہلے کہ نوکری چلی جائے. منیرہ کتنی خوش ہے؟ منیرہ آپ کتنی خوش ہو رہی ہیں؟ ویسے آپ لوگوں منیرہ بھی جانتی ہے نا لوگوں کو. مگر منیرہ سے زیادہ شوق اور چنچل کم ہی کوئی لوگ ہیں. ہونا چاہیے, انسان کو لائفلی ہونا چاہیے. شوق اور چنچل ٹھیک ہے, لیکن شوخا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, شوخا نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسے بھی لوگ. ہاں جی, میرے خیال سے میں رک جاتی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں جی, سچویشن کیا ہے؟ بس دم پہ, بس اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے. اگر آپ کہیں تو ڈش آؤٹ کر دیتے. نہیں, اگر وہ تیار ہو رہا ہے تو تیار ہے, کیونکہ کچھ نہ بہت جلدی ہو جاتی ہے. بس ٹھیک ہے, آپ ڈش آؤٹ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کا تھینک یو, کیونکہ میرے خیال سے یہاں بات ہو ہی گئی ہے اور کام ڈن ہو ہی گیا ہے. بالکل ہو گیا. تو تھینک یو ویری مچ. سو یس, لائک دا کچنارز. اچھا, یو نو اباؤٹ کچنارز؟ No, I really don't know what they are actually. So کے بعد میں نا کبھی کبھی ڈرامہ کرتے ہیں گورے ہونے کا, پر میں ایک دوسرے کے ساتھ never in my life, you know, I never had life. No, I swear upon my life. She swears upon her own life. اچھا بات کر دے اب. ایسا نہیں, لیکن ویسے بچپن کی ایک میموری کچنار سے مجھے یاد آ گئی کہ ہمارے نیبرز کے باہر نا گھر کے ایک درخت تھا جو شارٹ ہائٹڈ تھا, اور اس کے اوپر اس کے بڑے خوبصورت لائلک کلر کے پھول ہوتے تھے پرپلی سے. اور مجھے نہیں تھا پتا کیا ہوتا ہے, لیکن وہ آنٹی جب پکاتی تھی تو وہ بتاتی تھی کہ یہ کچنار ہیں اور یہ لگے ہوئے ہیں. تو میں نے اتنا جانتی ہوں, پر میں نے کبھی کھائے نہیں ہے. آج منیرہ نے بنایا تو ضرور کھائیں گے. اچھا صوفیہ, آپ آ کیوں گئی ہیں؟ آپ کے لیے ایک پیکج ہے, کچھ اس طرح کی خبر آئی ہے مجھے. پیکج آرڈر دکھانے والا لاکھوں میں ہے یا ہزاروں میں ہے؟ وہ پوچھ رہی ہے لاکھوں میں ہے یا ہزاروں میں. اچھا کیا ہے؟ تسلی, صبر. ایس ایم ایس پیکج. آنر ہم کچھ دکھا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ. اچھا صوفیہ دیکھو, میرے ذاتی ایس ایم ایس مت دکھانا. ذاتی ایس ایم ایس تو صرف میں ہی دیکھتی ہوں, اور پھر ان کا جواب بھی اکثر میں دیتی ہوں. میری ذاتی میں نے فون پڑا, میں جواب دینی ہے. چلو جی دکھاؤ. اچھا جی دیکھتے ہیں, فار صوفی اونلی. نوٹس کیا کہ ہر تصویر میں صوفیہ بڑی اچھی لگ رہی ہے, ساتھ والا جیسا بھی لگ رہا ہو صوفیہ ضرور اچھی لگ رہی ہے. لوگ بھی کر کے کھڑے ہیں, اور صوفیہ اللہ معافی دے لگ رہے کہ وہ ٹریبیوٹ والا پیکج ہم نے چلا دیا ہے. نہیں, لیکن اچھا یار, میری زندگی میں مجھے ٹریبیوٹ مل گیا ہے. ایٹ لیسٹ میں نے بھی اپنی اتنی ساری تصویریں اکٹھی دیکھ لی, اور وہ بھی چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے اکثر دیکھ دی. نہیں, بڑا مزیدار تھا یار یہ پیکج. تھینک یو ویری مچ جی. میرا خیال ہے یہ خرم کا کام ہوگا. اچھا تیمور حسن نے, یہ خرم کا کام ہے جن کو ہم پیار سے خرم بلاتے ہیں. اچھا تیمور حسن نے لکھا ہے, صوفیہ احمد کو آپ اتنا کم کیوں بلاتے ہیں, وہ تو میری فیوریٹ ایکٹریس ہے. تیمور, اگر میں نے ان کو مزید اور بلانا شروع کر دیا نا تو مجھے پروگرام سے ہٹا دینا انہوں نے, کہ مطلب یہ صوفیہ اسپیشل ہو رہا ہوتا ہے ہمارا. ایٹ لیسٹ
2 or 3 نہیں times. میرا خیال ہے کہ مجھے صرف بلاتے ہی آپ ہیں, عورتوں کو مجھے بلاتا بھی نہیں. صوفیہ آپ کو بلاتے ہیں ایسا. صوفی میرے سامنے, صوفیہ کو فون آیا ایک مارننگ شو سے. صوفیہ نے کہا میری بات سنیں, نہ ہی میں نے ڈانس کرنا ہے, نہ ہی میں نے اپنے اندر سے جن نکلوانا ہے, نہ ہی میں نے کوئی اور چیپ حرکت کرنی ہے, اور نہ ہی میں نے مردوں کے خلاف زہر اگلنا ہے. زہر ایک اگلنا یہ ہے. بھی کال آئی تھی کہ جس میں ایک بہت ہی کنٹروورشل قسم کے اینکر ہیں, انہوں نے مجھے ایک ٹاپک دیا تھا کہ جی مرد جو شوہر بیوی کو مارتے ہیں اور پھر سے بیوی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں, صلح کر لیتی ہیں اور واپس ان سے پیچ اپ کر لیتی ہیں, تو اس ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ مرد کو ہم جتنا مرضی برا کہہ لیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے مرد ہماری سوسائٹی کا ایک بہت اسٹرانگ پلر ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مرد صرف آپ کا شوہر ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کا باپ بھی ہے, آپ کا بھائی بھی ہے, بیٹا بھی ہے ہے آپ کا, بالکل. سو دا پوائنٹ از یو کانٹ ٹرن اور اراؤنڈ. ایک اور چیز جگن بڑی مجھے پرسنلی مطلب آج اتفاق سے ملاقات ہو گئی ہے یہاں شو پہ, اور یہ بات بھی چل نکلی ہے. مجھے ایک چیز بہت بری لگتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا روکا بھی جائے, بیکاز ہم جتنے بھی اینکرز ہیں یا ہم سیلیبریٹیز ہیں, ہماری بڑی رسپانسبلٹی ہے. وہ یہ کہ ہماری کوئی بھی اینکر کسی ایک ڈائیورسی کو بلاتی ہیں اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کے حوالے سے گفتگو کی ایک بڑی ساری وہ میدان بچھایا جاتا ہے جس میں اس بیچاری کے اچھے برے وقت ڈسکس کیے جاتے ہیں. مجھے کوئی اس طرح کہے گا یا کچھ اس طرح کرے گا تو آبویسلی اگر میں ایموشنلی اس سارے میں سے گزری ہوئی ہوں تو میں کچھ نہ کچھ تو برا کہوں گی. لیکن جو ہمارے اینکرز ہیں جو شوز کو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, یہ چینلز کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ایک عورت کی ذاتی ڈائیورس کے قصے, اس کے مار پیٹ کے قصے, جو اس کے بچے کا باپ ہے یا 2 بچوں کا باپ ہے, ان عورتوں کو ٹی وی میں بٹھا کے آپ یہ مت کریں. کیونکہ وہ بات شاید ہوئی صرف ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, لیکن کیونکہ وہ آنر ہو جاتی ہے تو اس کا ایک چرچا مچ جاتا ہے. 20 کروڑ عوام کو آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری شوبز کی عورتیں بڑی مظلوم ہیں اور ہمارے جو مرد ہیں شوبز کے وہ بڑے ظالم ہیں. میں تو انیشلی جب اس فیلڈ میں آئی ہوں, آئی ریمبر کہ مجھے مبشر لقمان نے بلوایا اینڈ ٹاپک انہوں نے اس طرح کا رکھا. اب کیونکہ میرے لیے وہ بڑی ریسنٹ چیز تھی, ہم کچھ مہینوں کا تھا, ہوتے ہیں تو میں نے بہت سی باتیں بول دی بیوقوفی میں, ناٹ ریئلائزنگ. بعد میں ہر بندہ فون کر کے کہے کہ جی ہم نے آپ سے یہ بات کری. میں نے کہا دیکھیں میں ایک ایکسپیرینس سے گزری, وہ میرے بچے کا باپ ہے, اللہ میاں اسے زندگی دے, اسے نصیحت دے, اسے ایک اچھا انسان بنائے اور اس کو اور اس کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارا ایک دوسرے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے, لیکن میں کیوں ان کو برا بول کے اور زیادہ, اور میں نے کیا یہ پہلے اور میں بڑا ریگریٹ کرتی ہوں کہ بڑی اسٹوپڈ حرکت تھی. وہ اسی لیے نا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو بیسیکلی دیکھیں یہ چینلز بدل آ رہے ہوتے ہیں. آج کل چینلز کا کام ہے کہ یہ ایموشنز بیچتے ہیں اور ریٹنگ لاتے ہیں. جگن کی پرسنل بات ہو, صوفیہ کی پرسنل ہو, اس کی ہو, اس کی ہو, اس سے جی ہماری ریٹنگ آئے گی. 2 عورتیں گلے مل کے رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جی میرا شوہر ایسا تھا. جب وقت گزر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کمبخت اچھا ہی ہوتا ہے. وہ بعد میں جو فیزز آتے ہیں, جو وقت آتے ہیں, اس میں اچھی بری سب ہو جاتی ہیں. وہ نارمل جو عام لوگ ہیں, جو عام عورتیں, ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے, مردوں کے ساتھ بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے چینلز میں خاص طور پہ جتنی بھی ہماری ہوسٹ ہیں جو ساری بڑی اچھی دوستیں ہیں, ان کو میں تو میسج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ہماری جو شوبز کی پرسنالٹیز ہیں نا ان کو اس طرح سے ڈسکس کر کے مت ڈیگریڈ کیا کریں, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پھر ایڈجسٹ نہیں کر پاتی ہیں اور مرد بیچارے جو ہے نا ان کے ظلم کے جھوٹے قصے سنا رہی ہیں, اور ہم چونکہ شوبز کی ہیں اس لیے ہم ہی نہیں کر پائیں. تو اپنے آپ کو برا نہ بنایا کریں, سب بہت اچھے ہیں, جیتے رہے جہاں جہاں ہیں. جو چلا گیا اس کی مہربانی ہے, جو آ گیا اس کی بھی مہربانی ہے, اللہ. ہاں اب آپ یہ ضرور کرنا. میں سوچ رہی تھی کہ اتنی سیریس بات میں ابھی تک صوفیہ نے کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں پاس کی, فتویٰ نہیں انہوں نے کوئی پاس کیا ابھی تک. سنو سوال 1-2 اور ہیں یار, میں ادھر نہ آ جاؤں. 2-3 سوال ہیں, آدھے تو ادھر آ جا, تو تیرا گھر ہے, تو جو مرضی کر, تو میرے سر پہ بیٹھ جا. اچھا, توقیر ناصر نے لکھا ہے صوفیہ ان 3 چیزوں میں سے سب سے مشکل کام کون سا لگتا ہے, اینکرنگ, ایکٹنگ یا ماڈلنگ؟ مجھے سب سے مشکل وہ والا لگتا ہے کریکٹر. جب میں سب کام کرتے کرتے گھر پہنچتی ہوں نا اور میرا چھوٹا سا بچہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں ایک فل ٹائم موم کا رول کروں گی, تو وہ رول مجھے زیادہ مشکل لگتا ہے. یہ تو اب مجھے پچھلے 8-10 سال سے میرا پروفیشن ہے, میں اڈاپٹ کرتی رہتی ہوں ڈفرنٹ کریکٹرز. لیکن وہ کام مشکل لگتا ہے کہ جب میں بہت تھکی ہوئی گھر پہنچتی ہوں اور میرا بیٹا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ماں میری ایک ٹارزن بن کے ادھر سے چھلانگیں لگائے, ادھر جائے, ادھر سے جائے, ادھر آئے, ٹرین چلائے, بائک چلائے, وہ مشکل کام ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ 2-3 لوگوں نے ڈفرنٹ پلیز کے بارے میں آپ کے پوچھا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کا صوفیہ یو ڈن اے ویری گڈ ایکٹنگ ان ڈراما سیریل اینجلز. Oh yes, long time back baby. Angels, you have done very well. پی ٹی وی کی ویئرشپ کی بھی ہم بات کر رہے تھے, تو یہ وہی ویئرشپ ہے کہ اتنا کوئی 10 سال پرانا آئی تھنک یہ پلے ہے جو ابھی بھی سب کو یاد ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ لکھا ہے, مریم نے لکھا ہے, I like you ma'am very much, I love you,
اور آپ اور زیادہ ڈراموں میں کیوں نہیں کام کرتی؟ انہیں اور کام کیا تھا اور اللہ نو پیاری ہو جائے گی. نہیں، اس سے زیادہ میں کر ہی نہیں سکتی کیونکہ میرا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے اور اس کو میری بہت سخت ضرورت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اس کو دوں، بیکاز یہ جو ابھی اس کا 5-6 سال کا ایج کا ٹائم ہے یہ گزر جانا ہے. جب وہ 16 پہ آ جائے گا جگن پھر کیا ہوگا؟ ویسے میرا خیال ہے وہ اپنے دوست اور وہ جا رہے ہیں اور پارٹیز اور وہ سب اس سین میں گھس جائیں گے نا. ہائے اللہ نہیں صوفی نہ کرنا سیریسلی. ویسے اس وقت کے لیے آپس میں کچھ ہم مل ملا کے اپنا بندوبست رکھیں کہ ہاں بھائی آج جگن تیری طرف کٹی پارٹی کر لیتے ہیں، آج چون کر لیتے ہیں. اچھا ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا نا. دیکھا جانا بھی تو ہوتا ہے یار، مجھے بلا لیا کرو. ہم نصیحتیں کر کے ہزاروں نصیحتیں ایسی کہ ہر نصیحت پہ دم نکلے. نہیں لیکن اچھی بات ہے. جگن کا شو دیکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے جب بہت سارے چینل چل رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی جب میں کراچی میں ہوتی ہوں تو جگن کے حوالے سے ایک بات آتی ہے. حالانکہ جگن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہنسی مذاق کرتی ہے اور تھوڑی نان سیریس ہے، لیکن تھوڑی جو ایک نہیں تھوڑی اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. اب تو خیر مجھے تو پتا کہ بالکل ہی نان سیریس ہے کہ لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جگن کے شو میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ اچھی بات سیکھنے یا سننے کو مل جاتی ہے، جو عام شادیوں کے شوز ہوتے ہیں اور جو عام جنات والے شوز ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتا. اچھا بٹ یہ میں ایک بات کہوں گی صوفی، اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہماری ٹیم کو، بیکاز یہ ایک تو جو مجھے اکثر جب میں غلط پٹری پہ نکل جاتی نا ہی کر رہی ہوتی ہے تو مجھے اوپر سے ڈانٹ پٹتی ہے کہ جگن تھوڑا سا سوبر ہو جاؤ، نیشنل چینل ہے، بہیو یور سیلف. تو اس کا کریڈٹ آف کورس میرے پروڈیوسر ہیں، کیسا مطلب ایوری سنگل پرسن یو نو. اکثر آتے جاتے عید کیا جائے گا کہ میڈم کیا ہو گیا حوصلہ. تو بات یہ کہ یہ ایک چیز. اینڈ دوسری بات ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو تمیز اور پروٹوکال یہاں پہ سیکھی ہے گیسٹ کو دینے کی. پچھلے دنوں میں کسی کے شو پہ گئی تھی اور میں بڑی اپسیٹ ہوئی تھی. اینی وے وقت بالکل ختم ہو گئے. صوفی I love you 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 اور جانے کا وقت ہو گیا. 10 کی جہاں بات ہو رہی ہے تو 10 میں ہے کچھ خاص. اور منیرا کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آئیے اب دیکھتے ہیں نیسلے ایوری ڈے ٹی پارٹی.